میں آپ کو سنا دوں کہ یا اللہ جو دینی مدارس، علماء، طلباء، طالبات پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دینی مدارس ہے، ادارے ہیں لڑکوں کے لڑکیوں کے، کوئی بھی ان کے ساتھ سوءاً برائی کا ارادہ کرے، زیادتی کا ارادہ کرے، ظلم کا ارادہ کرے، برباد کرنے کا ارادہ کرے، اللہ تو اسے اپنے ساتھ مصروف کر دے کہ وہ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں اور غموں میں رہے، ہماری طرف توجہ نہ کرے۔ مجھے یہ دعا بہت زیادہ پسند آئی۔ اس وقت خاص کر ملک پاکستان میں بڑی سازش ہے کسی طریقے سے مدارس بند ہو جائے، طلباء کا نظام کالج یونیورسٹیوں والا ہو جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا آج بھی اور مدتوں تک دینی مدرسے جب تک دنیا ہے یہ بند نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ پکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھے، کوئی حکومت میں، کوئی عوام میں، کوئی خفیہ طور پہ کسی مدرسے کے بارے میں روکنے کی کوشش کرے، چاہے حکومت ہو، کوئی ہو، اللہ پاک اسے ایسی آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کہ مدرسے بند ہوں گے، کوئی ایک مدرسہ بھی بند نہیں ہوگا، انشاءاللہ اسی طرح چلتے رہیں گے، کہو آمین۔ دوسرے نمبر پہ جانوروں کے بارے میں طاہر سب بیان کر رہے تھے، بکری، بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ، یہ جو قسم ہے اس میں سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے، بھینس اس نوع میں 2 سال کا جانور ہونا ضروری ہے، اور اونٹ میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گھروں میں تو آدمی حساب لگا لیتا ہے عمر کا، اور باہر اگر نہیں تو دعوت ایک علامت ہے لیکن قانون نہیں ہے، ضابطہ یہی سال، 2 سال اور 5 سال والا ہے۔ بھیڑ کی کوئی قسم مذکر مؤنث وہ 6 ماہ کا ہو اور سال کا نظر آئے، اتنا موٹا تازہ، اس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا زندگی میں، ہمارا دنیا میں ہم سب کا جتنے بیٹھے بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ زیادہ میرا گزر گیا، تھوڑا رہتا ہے، ہر آدمی چھوٹا بڑا۔ خدا را یہ قربانی کے موقع پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ گھر کے ہر فرد پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی اس کی قیمت ہو، قرض نہ ہو، ضروریات نہ ہو، اور وہ چونکہ بدلتی رہتی ہے قیمتیں، غالباً آج کل 80-85 ہزار ہوگا، یا حساب پوچھ لینا سنیاروں سے، اتنا ہو، اور اس پہ سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، تو اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ جانور لے لے، چھوٹا بڑے میں حصہ ڈال دے، اور جو بھی یہ عمل نہیں کرتا اس سے کئی گنا زیادہ پیسے نکل جاتے ہیں اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرے قربانی جس جس پہ واجب ہے وہ کرے، اور والدین، بہن بھائی، بزرگ، پوری امت میں سے جو فوت ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور کوشش کیا کرے۔ ماں باپ دونوں نہیں تو بے شک ایک حصہ ان کا ایک جانور کر دیں، ماموں ہے، چچا ہے، کوئی رشتہ دار، دوست ہے، پوری امت کی طرف سے ہے، وہ ایک کو ثواب نہیں ملے گا، سب کو ملے گا۔ اور اس غلط فہمی کو عوام میں دور کرے کہ گھر کا جی ایک بڑا کر دے، چاہے سب کے پاس مالیت ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، ہمارا کام ہے بتانا، کل قبر میں ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو نصاب کا مالک ہوگا، عاقل بالغ، اس نے قربانی اپنی دینی ہوگی، اور اس پہ سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ 2 ماہ ہوئی ایک عورت کی شادی، اس کے پاس زیور اتنا ہے، ماں باپ نے دیا، سسرال نے دیا، سال نہیں گزرا ہے،
لیکن اگر نصاب کو پہنچتا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس نے قربانی کرنی ہے، واجب ہے۔ کوئی دلیل نہیں کہ سسر نے جو کر دی، خامن نے جو کر دی، ماں باپ نے کر دی ہے۔ مزید اس میں تحقیق کرو، اور کسی نے بھی پوچھنا ہو جو مجھے پتا ہے تو پوچھ لیا کرو انشاءاللہ۔ یہ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے تو میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں عطا الرحمان صاحب کو دے دیتا ہوں، لیکن یہ غالباً عورت ہے سوال کرنے والی۔ تو بھائی بیٹی، یہ ظاہری طور پہ خواب بڑی خطرناک ہے جو تجھے آئی ہے، لیکن مجھے خوابوں کی تعبیروں میں کوئی دسترس مہارت بالکل کوئی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بھائی خدا داد چیزیں آدمی تعبیر بتا سکتا ہے، ایک صفت نہ ہو تو کیوں کہوں؟ میرے پاس یہ کوئی نہیں، نہ میں نے کسی سے سیکھا ہے، البتہ مطالعہ اتنا ہے میرا اس معاملے میں کہ مجھے خوابوں کی تعبیروں کا اکثر پتہ چل جاتا ہے۔ جس میری بیٹی کو یہ خواب آئی ہے، ظاہراً یہ بڑی بے شرمی یا بے حیائی کی بات ہے، لیکن اس کے والدین کو، اس کے والد صاحب کو اس بیٹی کی طرف سے کوئی سال ثواب پہنچ رہا ہے، اور والد بہت خوش ہو رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ میں اپنے علم کے مطابق، تحقیق کے مطابق جواب دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کس نے سوال بھیجا ہے کہ یہ بیٹی خوش ہو جائے۔ یہ ظاہراً خواب اور ہے، اصل میں والد کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے تیرے رونے دھونے کا اور گڑ گڑانے کا۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عطا الرحمان صاحب اپنے پاس جی، ایک لڑکے کے لیے عقیقے میں پوری گائے کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ 7 حصے ہیں، 2 عقیقے کے کر دو، باقی کسی کا صدقہ یا قربانی کر دو۔ اور ویسے بھی قربانی کے علاوہ ایک جانور میں 2 حصے ہیں، تو وہ عقیقے کی پورا جانور بھی ہو سکتا ہے، اور بیچ میں تقسیم کر دو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکے کے لیے اگر کوئی صرف 1 بکرا یا دمبا کرے، 2 نہ کرے، تو سنت کے خلاف ہے، ثواب پھر بھی پورا ملے گا، نہ کرنے سے بہتر ہے۔ بے شک مذکر کے لیے 1 کر دو، ثواب پھر بھی ملے گا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ استاد جی اس حدیث کا مطلب بیان کریں۔ احب المعروف وآلہ فوالذی نفسی بیدہ ان البرکۃ والعافیۃ معہما، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی سے بھی محبت رکھو، اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت رکھو۔ جب یہ کرو گے تو تمہیں برکت بھی نصیب ہوگی، اللہ خیریت بھی دے گا۔ نیکی سے بھی محبت رکھو اور نیک لوگوں سے بھی محبت رکھو۔ جی کہ یہ یار درود شریف پڑھا پڑتا ہے، یہ تہجد پڑھتا ہے، یہ دین کی خدمت کرتا ہے، یہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، یہ گناہوں سے بچتا ہے، نیک ہے، اس لیے میری محبت ہے۔ اللہ برکت بھی دیتے ہیں اور خیریت بھی دیتے ہیں۔ کئی نعت خوان گانے کی طرح نعتیں پڑھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں سخت گناہگار ہیں، وہ گستاخ ہیں۔ چاہے جتنے اچھے لفظ پڑھیں، جب گانے کی نقل پہ پڑھیں گے، چاہے مسجد میں جہاں کہیں، ثواب نہیں ملے گا، اور سننے والے جو اس پہ لطف اندوز ہوتے ہیں انہیں بھی ثواب نہیں ملے گا۔ گانا تو بہت ایک ملعون اور منحوس چیز ہے، ان میں یہ طرزیں نہیں لگانی۔ استاد جی قبروں میں مردے سنتے ہیں یا کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، ہم اشاعت التوحید والسنہ، اصلی اہل سنت والجماعت، قرآن حدیث میں جو مسئلہ ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مردے نہیں سنتے۔ ہم جب السلام علیکم کہتے ہیں یہ دعا ہے، اللہ پاک انہیں ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ مردہ عام ہو، خاص ہو، امتی ہو، نبی ہو، ولی ہو، سید ہو، شہید ہو، قانون ہے مردے نہیں سنتے۔ جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا، اور یہ عقیدہ ٹھوس اور پکا عقیدہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ جس طرح کھاتے نہیں، پیتے نہیں، دیکھتے نہیں، روح جو نکل گئی، یہ سننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن حدیث کی سمجھ نصیب فرمائے۔ استاد جی میں غریبوں مسکینوں کو زکوٰۃ کی نیت سے دیتا رہتا ہوں، پھر رمضان میں اس سے منع کر لیتا ہوں، مستثنا کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، دیتے رہو، پورا سال نوٹ کرتے رہو زکوٰۃ کی نیت سے۔ جب حساب ہوگا سال کے آخر میں، یہ اس میں سے نکال لینا، کوئی ایسی بات نہیں۔
استاد جی میرے پاس اور میری بیگم کے پاس تقریباً 2 لاکھ روپے ہے، ہم پہ ایک قربانی ہے یا علیحدہ قربانی ہے؟ ایک قربانی سے کام نہیں چلے گا، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ استاد جی اس حدیث کا مطلب بیان کر دیں، ان اکثر ما زرتم اللہ فی قبورکم و مساجدکم والبیات۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو تمہارا لباس بہت زیادہ پسند ہے قبروں میں اور دنیا میں رہ کے، وہ سفید لباس ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے قبر میں جاؤ تمہارا لباس یعنی کفن، اور دنیا میں جو وقت گزارو فرمایا وہ سفید لباس کے ساتھ، اور کوئی لباس مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، میں نے ابھی بتایا ہے۔ جانبین کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرآن پہ رقم رکھنا ایسے بہت بڑی گستاخی ہے۔ رکھنے والا گنہگار، لینے والا گنہگار، یہ پروگرام کرانے والا گنہگار۔ خواہ مخواہ جھگڑا نہ ختم ہوتا ہو تو قرآن کے قریب رکھ کے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کو گواہ بناتے ہیں، اس کے اوپر رکھنا یا نیچے رکھنا بہت بڑی گستاخی، بے ادبی۔ ایسی مجلس اور قسم میں نہ آیا کرو۔ خواہ مخواہ تو بھائی یہ قرآن ہے، یہ رقم پڑی ہے، قرآن کو ہم گواہ بنا رہے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اس سے بھی بچو۔ لیکن مجبوری ہو تو اتنا کر لو، خدا را اس مجلس میں نہ بیٹھنا کہ قرآن کے اوپر پیسے رکھتے ہیں، اٹھائیں، کبھی بھی ایسے نہ کرنا۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی ہدایت نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اس مجمع کا سوال و جواب کی نشست کو اس دھیان سے سننا جس طرح کے طلباء سنتے ہیں، اے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ان کے گناہ معاف فرما، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما۔ اللہ جن لوگوں نے جو مسائل پوچھے ہیں وہ ایک واسطہ بنے ہیں، دوسروں کو مسائل پتہ چلے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے رب کائنات جنہوں نے قربانی کے جانور لیے ہیں یا لینے ہیں، اجر عظیم عطا فرما، اخلاص اور صحت نیت عطا فرما۔ جو حج کریں گے یا ارادہ رکھتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ انہیں مرنے سے پہلے پہلے حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ساری نیکیاں چاہے کمزور ٹوٹی پھوٹی قبول فرما لے، ہمارے عقائد اور اعمال، اخلاق، معاملات، معاشرت کو درست فرما دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اپنی طرف سے اتباع سنت کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم ہر لحاظ سے بہت کمزور ہیں، ہمیں ہر نیکی کی توفیق دے دے، ہر گناہ سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ جس عورت کو خواب آئی ہے، ظاہراً بڑی پریشانی کی بات ہے، میں نے اپنے علم کے مطابق جو بتایا ہے، اللہ اس کو ایسے ہی کر دے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی کو مبارک بنا دے، موت کو مبارک بنا دے۔ بہت کچھ چھوڑ کے ہم نے تیرے پاس آنا ہے، ساز و سامان نہیں، توشہ نہیں۔ اے رب کائنات ہمارے ساتھ بس پیار والا، محبت والا، رحمت والا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ اس دور میں طالب علم اس طرح محنت کریں جس طرح اس فقیر کے پاس کر رہے ہیں، یہ تیری رحمت ہے۔ ان سب کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا۔ اے اللہ ہم سب کو پکا مواحد، پکا سنی بنا۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ میرے کچھ عزیز نوجوان جو رزق حلال کے لیے باہر جا رہے، اللہ آنا جانا رہنا آسان فرما۔ اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، ہمیں اپنا بنا، نہ دنیا میں عذاب دینا، نہ قبر میں دینا، نہ حشر میں دینا، نہ دنیا میں ناراض ہونا، نہ قبر میں ناراض ہونا، نہ آخرت میں۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا،
یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا اللہم نجنا من الہموم والغموم اللہم احفظنا من الہموم والغموم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.